تمہارے لیے اس جنت کے وعدے ہیں، اس جنت کی بشارتیں ہیں، اس جنت کا اعلان ہے جس کا تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ وہ جنت ہے لوگوں جس میں انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا. اگر مصیبتیں آئیں اور آئیں گی، اللہ کی قسم یہ توحید کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، جب بھی آواز نکالوں گا یا اللہ مدد کی، پھر لوگ آپ کو سینے سے لگائیں گے، لوگ آپ کو ہار پہنائیں گے، لوگ آپ کو محبتوں سے پیش کریں گے. نہیں، اللہ کی قسم جب توحید کا آواز لگاؤ گے، قوم بھی دشمنی کرے گی، ماں باپ بھی دشمنی کریں گے، دوست بھی دشمن ہو جائیں گے. کیوں؟ توحید نام ہی اس بات کا ہے کہ یہ بندہ ساری دنیا سے لڑتا ہے ایک رب کی محبت کے لیے. چند دن پہلے ہی مجھے انڈیا سے ایک بھائی کا فون آیا کہ ہمارے ہاں کوئی 20-25 نوجوان آپ کی سیڑھیاں سن کے اللہ کی توحید کو سمجھنے والے بنے. پورا قوم، پورا قبیلہ، پورے گاؤں نے ان کا بائیکاٹ کیا اور کہا یہ تو وہابی ہو گئے ہیں، اور ہمارے تو 7 نسلوں میں کوئی وہابی نہیں تھا، اور ان بیچاروں کو گھروں سے نکال دیا گیا. ماں باپ خود ان کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے کہ ہمارا بیٹا کافر ہو گیا، وہابی ہو گیا، مرتد ہو گیا. پوری قوم دشمن ہے، پورا قبیلہ دشمن ہے. لیکن اللہ کی قسم ان غموں کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد پھر اللہ کی جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مسلمان ہونے کے ناطے ہر کلمہ پڑھنے والا یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس زندگی کے اختتام پہ اس کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جائے جن کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ مالک اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جہنم سے بچا کر اہل جنت میں شامل فرمانا. قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر. آپ نے اپنی امت کے لیے جنت میں جانے والے تمام اسباب، تمام اعمال، تمام ذرائع امت تک پہنچا دیے. پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے الا کہ تمہیں ڈرا دیا گیا ہے. وہ کوئی ایسا کام نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے. ان اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل جو انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، وہ حق کو سمجھ جانے کے بعد، دین کو سمجھ جانے کے بعد، اسلام کو سمجھ جانے کے بعد پھر استقامت، ڈٹ جانا، قائم ہو جانا. یہ مسئلہ کلام الہی سے ثابت ہے، یہ مسئلہ حدیث مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے. مسلمان کو جب یہ خبر ہو جاتی ہے کہ یہ بات شریعت محمدیہ کی ہے، شریعت اسلامیہ کی ہے، اللہ مالک کی ڈیمانڈ اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے، تو پھر وہ اپنے اس مسئلے پہ ڈٹ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی. وہ استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، ہر کسی کو ناراض کر لیتا ہے، نہ عرش والے کو ناراض کرتا ہے، نہ مدینے والے کو ناراض کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو استقامت وہ عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے. وہ پریشانیوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ اس سوچ کے اندر نہیں ڈوبتا کہ اگر میں نے توحید کو سمجھ لیا، اس پہ قائم ہو گیا،
میں نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میری گردن خالق و مالک کے علاوہ کسی ہستی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ برادری کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی، قبیلے والے کیا کہیں گے، لوگوں کا اثر کیا ہوگا، میرے اوپر مشاکل اور مصائب کس طرح کے ٹوٹیں گے۔ وہ کہتا ہے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، ایک ہستی عرش والی ذات وہ ناراض نہ ہو، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو گیا پوری کائنات بھی ناراض ہو جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آئیے صحیح مسلم میں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں، حدیث نمبر 159۔ ایک صحابی آتے ہیں اور مصطفیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے پیارے حبیب علیہ السلام، اسلام میں مجھے کوئی ایک ایسی بات سکھا دیجئے جو آپ کے بعد پھر میں کسی اور سے اس کا سوالی نہ بنوں، میری پیاس باقی نہ رہے، میں کسی اور سے پوچھتا نہ پھروں، مجھے ایک ایسا مسئلہ یاد کروا دو، ایک ایسی بات یاد کروا دو، آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال قل آمنت باللہ ثم استقم، پیارے حبیب نے فرمایا یہ اعلان کر میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں نے اللہ کو مان لیا، میں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر یہ نہ دیکھ کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد قوم کیا سلوک کرے گی، معاشرہ کیا سلوک کرے گا، حکومتیں کیا سلوک کریں گی، دوست کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، کسی کے ماتھے پہ کتنے بل پڑیں گے۔ نہیں، جب اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو تسلیم کر لے، مولا و مالک کی وحدانیت کو سمجھ لے، ثم استقم، پھر ڈٹ جا اس پہ، پھر قائم ہو جا اس پہ، پھر مضبوطی سے جم جا اس پہ۔ یہ وہ عظیم مسئلہ ہے جو اس طرح اختیار کرتا ہے، جو اس طرح اسلام کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت ہے۔ ملے گا کیا؟ اہل ایمان اگر اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد مسلمان اس پہ قائم ہو جائے، کسی کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لائے، کسی کی پریشانی کو اپنے دین کے بدلنے کا ذریعہ نہ بنائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے مالک کا کلام سنتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ اعلان کیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہماری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا وہ اس دنیا میں بھی دے گا، جو ماں کے پیٹ کے اندر حاجت روا اور مشکل کشا تھا وہ اس زندگی میں آنے کے بعد بھی وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر اس پہ قائم ہو گئے، پھر اس پہ جم گئے۔ چچا نے کہا کہ اگر تو نے بابا کی قبر کا طواف نہ کیا، قوم تجھے اپنے قبیلے سے نکال دے گی، کوئی تجھے رشتہ نہیں دے گا، کوئی تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا۔ ثم استقاموا، اس نے کہا قوم کی ناراضگی آسان بات ہے، قوم سے نکال دیا جانا آسان بات ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہیں ہو سکتا۔ ثم استقاموا، توحید کو سمجھنے کے بعد قائم ہو جانے والے، ڈٹ جانے والے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ کے فرشتے پیغام کیا لائیں گے؟ اللہ کے ملائکہ جو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں وہ آ کر ان کو خوشخبری کیا سنائیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ یہ اللہ کے ملائکہ، یہ اللہ کے فرشتے پیغام دے رہے ہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، دکھ اپنے اوپر طاری نہ کرو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے بالجنہ، اس جنت کی جس سے اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد، یہ مسئلہ یقینی طور پہ اپنے دل میں اتار لینے کے بعد کہ ہماری پیشانییں صرف خالق کے لیے جھکتی ہیں، ہمارا رکوع صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہماری نظر و نیاز کا مستحق اللہ ہے، امید اور خوف کا مستحق اللہ ہے، بھروسے ہوں گے تو اللہ پر، عبادات کا سارا ماجرا خالص ایک اللہ کے ساتھ
ثم استقاموا، جو اس توحید پہ ڈٹ جاتا ہے، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے آ کے پیغام دیتے ہیں، موت کے وقت یہ خوشخبریاں ملتی ہیں، قبر کے اندر یہ خوشخبریاں ملتی ہیں، پریشان نہ ہونا، غم نہ کھانا، تمہارے لیے اس جنت کے وعدے ہیں، اس جنت کی بشارتیں ہیں، اس جنت کا اعلان ہے جس کا تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا